بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم نے اس آواز کی دنیا میں جس موضوع کو جگہ دی ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یعقوب کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ ان میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین تھے۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچپن ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب ننھے یوسف سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑ کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کرتا دکھانے لگے اور کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی چال بازی سمجھ آ گئی۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس گیا۔ ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھا یوسف اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول پر آیا تو خوبصورت بچوں کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر ننھے یوسف کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے ننھے یوسف کو خواب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ نے حسن اور ذہانت دونوں ہی سے ان کو نوازا۔ جب وہ پختگی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیر مصر کی بیوی زینب چھوٹی اور دھوکہ باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خواب کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہوگے، دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب قید نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 دبلی، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک ذخیر اندیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔
اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ آ گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ ان کے باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے، وہ لوگوں کو اناج دینے لگے، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا بھی حصہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لے آنا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتا دیا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس چلے تو حضرت یعقوب کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ اس وقت مصر کا وزیر حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ حضرت یعقوب کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور یوں حضرت یوسف اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔